جلدی ڈسچارج کی بہت ساری وجوہات ہیں، جن میں سے کچھ جو بہت کامنلی پائی جاتی ہیں ان میں سے ایک ہے کہ ہارمونل امبیلنس ہونا۔ باڈی میں جتنے ہارمونس پائے جاتے ہیں ان کی کمی بیشی آنا، ان میں آپ کے نفس کا زیادہ حساس ہونا، اس کے علاوہ انزائٹی، ڈپریشن، پریشانی، ٹینشن لینا۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر حسن ہے اور میں ایک جی پی ہوں۔ اور کیا آپ بھی اپنی ازدواجی زندگی سے سیٹسفائیڈ نہیں ہیں؟ کیا آپ کو اپنا آپ بہت زیادہ کمزور محسوس ہوتا ہے اور آپ کو بھی پری میچور ایجیکولیشن جیسے مسئلے کا شکار ہونا پڑتا ہے؟ اگر ایسی بات ہے تو گھبرائیے مت۔ آج ہم اس ویڈیو میں پری میچور ایجیکولیشن کے بارے میں ساری باتیں ڈسکس کریں گے۔ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا اور ہیلتھ وائز چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جلدی ڈسچارج ہونا کیا ہے اور یہ کیوں ہوتا ہے، اس کو پہلے سمجھنے سے پہلے ہم یہ بات کر لیتے ہیں کہ یہ اصل میں ہوتا کیا ہے۔ جلدی ڈسچارج ہونا یا جلدی فارغ ہو جانا کا مطلب ہے کہ ہم بستری کے ٹائم پہ 1 منٹ کے اندر ہی اندر ایجیکولیٹ کر جائیں۔ اس کو ہم پری میچور ایجیکولیشن یا جلدی ڈسچارج ہونے کی ڈیفینیشن میں انکلوڈ کرتے ہیں۔ ویسے تو یونیورسلی کوئی ڈیفینیشن ایکسیپٹڈ نہیں ہے، لیکن عام طور پہ لوگوں میں یہی نوٹ کیا گیا ہے کہ 1 منٹ کے اندر اندر جو لوگ جلدی فارغ ہو جاتے ہیں، جن کا جلدی ڈسچارج ہو جاتا ہے، ان کو ہم پری میچور ایجیکولیشن کے نام سے جانتے ہیں۔ جلدی ڈسچارج کیوں ہوتا ہے؟ جلدی ڈسچارج کی بہت ساری وجوہات ہیں، جن میں سے کچھ جو بہت کامنلی پائی جاتی ہیں ان میں سے ایک ہے کہ ہارمونل امبیلنس ہونا۔ باڈی میں جتنے ہارمونس پائے جاتے ہیں ان کی کمی بیشی آنا، ان میں آپ کے نفس کا زیادہ حساس ہونا، اس کے علاوہ انزائٹی، ڈپریشن، پریشانی، ٹینشن لینا، کوئی پہلے ایکسپیرینس ایسا ہو انسان کا جو اس کا رسپانس ایسا کر دے، اور پرفارمنس انزائٹی رکھنا، مطلب کہ جب ہم بستری کرتے ہیں تب آپ کو ڈفیکلٹی ہونا اور آپ کو یہ بار بار اسٹریس رہنا کہ میں اچھا پرفارم کروں گا کہ نہیں۔ یہ کچھ بہت پاپولر اور بہت مشہور قسم کی وجوہات ہیں۔ کن مرد حضرات کو جلدی ڈسچارج ہونے کا مسئلہ پیش آتا ہے اور وہ کون سے لوگ ہیں جو زیادہ ولنریبل ہیں اس چیز سے؟ ویسے دیکھا جائے تو یہ ہر قسم کے انسان کو ہو سکتا ہے، اس کی کوئی ایج لمٹ نہیں ہے کہ یہ بوڑھوں میں ہوتا ہے یا جوانوں میں ہوتا ہے۔ یہ کسی بھی انسان میں ہو سکتا ہے، چاہے وہ ینگ ہو، چاہے وہ بوڑھا ہو، چاہے وہ فٹ ہو، کیونکہ اس کا فٹنس اور باقی چیزوں سے ایسا کوئی لینا دینا نہیں ہے، کیونکہ یہ نفسیاتی طور پر زیادہ پایا جاتا ہے ایز کمپیئر ٹو فزیکل پرابلمس۔ تو کسی بھی ایک اسپیسیفک ایج گروپ کے مرد حضرات کو یہ افیکٹ نہیں کرتا۔ کیا جلدی ڈسچارج ہونا کوئی بیماری ہے؟ ویسے دیکھا جائے تو یہ ایسی کوئی بیماری نہیں ہے، کیونکہ ہر انسان کی اپنی سیکشول پریفرنسز ہوتی ہیں، ہر انسان کے اپنے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں، اپنی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں، توقعات ہوتی ہیں اور اپنی چاہتے ہوتی ہیں۔ اگر اس چیز کو مد نظر رکھا جائے تو یہ کوئی بیماری نہیں ہے، یہ ایک سوشل نارم ہے، ایک سوشل سٹگما ہے جو کہ ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں ایگزسٹ کرتا ہے، اور مرد اکثر اس چیز کو لے کے بہت پریشان رہتے ہیں، لیکن یہ چیز جو ہے صرف اور صرف ایک نفسیاتی مسئلہ زیادہ ہے اور ایک مائنڈ میں زیادہ ہوتی ہے۔ اس کو تھوڑا بہت اس پہ ترجیح دی، اس پہ توجہ دی جائے تو یہ بہتر ہو سکتی ہے۔ تو اس میں ایسے بیماری والا کوئی ایلیمنٹ نہیں ہے۔ کیا ڈرائی فروٹس کو جلدی ڈسچارج ہونے کے بیماری کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، ڈرائی فروٹس جو ہیں ایک بہت اچھا ہمارے فوڈ پیرامڈ کا ایک حصہ ہیں، ایک بیلنس ڈائٹ کا حصہ ہیں۔ ہیلدی فیٹس، کاربوہائیڈریٹس، پروٹینز اور باقی منرلز اور وائٹامن سے بھرپور یہ ایک اللہ میاں کی نعمت ہے۔ لیکن اگر یہ کہا جائے کہ یہ جلدی ڈسچارج ہونے کی بیماری کے لیے اسپیشلی یوز کیے جا سکتے ہیں تو یہ بات کہنا ٹھیک نہیں ہوگی، کیونکہ ڈرائی فروٹس ویسے آپ کی اوور آل ڈائٹ کے لیے بہت ضروری ہیں، لیکن اگر آپ نے اسپیسیفکلی اس چیز کو ٹریٹ کرنا ہے تو ڈرائی فروٹس اس کا علاج نہیں ہے۔ کیا جلدی ڈسچارج ہونے کا مسئلہ جو ہے اس کے لیے آپ کو کسی سیکسالوجسٹ یا یورولوجسٹ کے پاس جانے کی ضرورت ہے؟ اگر تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے سارے کے سارے ٹوٹکے، ساری ڈائٹس، اپنی ٹیکنیکس، کوئی چھوٹی موٹی ایکسرسائز، یہ سب کچھ ٹرائی کر لیا ہے، اس کے باوجود آپ کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا اور آپ کی انزائٹی اور باقی مسائل میں کوئی فرق نہیں آ رہا، کوئی بہتری نہیں آ رہی، تو بالکل سیکسالوجسٹ کے پاس جانا بہت مفید ہے۔ بلکہ آپ میرے سے ہیلتھ وائر ایپ کے تھرو رابطہ کر سکتے ہیں اور ان شاء اللہ تعالیٰ میں آپ کو میکسیمم گائیڈ کروں گا اس کے بارے میں۔